سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ہوئے ایک اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے آئی جی پنجاب کو سی سی پی او لاہور کو مکمل سپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ سی سی پی او کو جرائم کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ٹیم بنانے اور قبضہ گروپ کے خلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور سی سی پی او لاہور بات کرتے رہے، وزیر اعلیٰ خاموش رہے۔ عمر شیخ نے اجلاس میں کہا کہ وہ پولیس کو ٹھیک کر رہے ہیں، متعدد افسروں اور اہلکاروں کو ہتھکڑیاں لگوائیں، 3 ماہ بعد لاہور خود بتائے گا کہ ٹھیک ہو رہا ہوں۔ مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اور دیگر حکومتی نمائندے بھی اجلاس میں موجود تھے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا انسداد دہشت گردی ترمیمی بل سینٹ سے مسترد ہو گیا۔ آج ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مختلف بلز کی منظوری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی صف بندیاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تمام اراکین کو اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے ارشد وحید چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ارشد، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو سینٹ سے بل مسترد ہوا ہے اس پر اپوزیشن اراکین کا کیا موقف ہے، اور کیا سینٹ سے مسترد شدہ بل کو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے؟ علینا، یہ بل جو ہے انسداد دہشت گردی، یہ تیسرا ترمیمی بل تھا اور اس کو گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ کے طور پہ منظور کروایا گیا تھا، اور یہ حکومتی رکن فہیم خان تھے جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا، اور اسی کو پھر یہ آج سینٹ میں انہوں نے منظور کرانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ چونکہ اپوزیشن کی اکثریت تھی تو انہوں نے اس کو 34 ووٹ جو تھے اپوزیشن کے تھے 31 کے مقابلے میں، اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اگر اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں تو یہ وہ بل ہے کہ یہ جو شک تھی یہی اس سے پہلے جو اینٹی منی لانڈرنگ بل تھا اس کے اندر بھی شامل تھی کہ کوئی بھی جو تفتیش کار ہے وہ کسی بندے کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں انٹرسپٹ کر سکتا ہے، اور لیکن اس کو سینٹ میں مسترد اس کو بھی کر دیا گیا تھا۔ تو آج وہ بل جو سینٹ میں مشترکہ اجلاس جو سینٹ میں سے مسترد کیے گئے تھے مشترکہ اجلاس میں پیش ہوں گے، تو اس بل کو امکان نہیں ہے کہ یہ مشترکہ اجلاس میں جائے، کیونکہ آلریڈی یہ جو شک ہے یہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جو بل تھا اس میں شامل ہے، اور وہ بل آج مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ اپوزیشن جو ارکان تھے ان کا موقف یہی ہے کہ یہ آپ اس طرح کی جو اختیارات ہیں وہ وداؤٹ کسی چیک اینڈ بیلنس کے کسی بھی تفتیشی افسر کو نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کی نجی زندگی میں اس حد تک مداخلت کرے کہ اس کے پرسنل کمپیوٹر تک رسائی کر لے، اس کی کمیونیکیشن میں انٹرسپٹ کرے اور انڈر کور آپریشن کر لے۔ تو یہ بالکل ڈریکونین قسم کا لا ہے، اور یہ آپ کو نیب جیسا وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو ایک ڈریکونین لا ہے تو یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، اس لیے وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد وحید چودھری تفصیلات کے لیے۔ ابھی آپ کو بتائیں، موٹر وے زیادتی واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پولیس حکام کو ہدایت کی ہے کہ رات 11 سے 1 بجے تک ہر ضلع میں ایک سینئر پولیس افسر روڈ پر ہونا چاہیے۔ ہمیں بتائیں آئی جی کتنے دن اور کس کس وقت گشت کریں گے، ہمیں لوگوں کا تحفظ چاہیے۔ آئی جی پنجاب اور سی سی پی او سے عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ متروکہ وقف املاک کی زمین پر قبضے کے کیس میں کہا کہ پولیس قبضہ گروپ بن جائے گی تو موٹر وے جیسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ افسروں کو معاف کرنے کی روش کو چھوڑ دے، پولیس گندے انڈوں کو نکال کر باہر کرے۔ لاہور موٹر وے زیادتی کیس کا موسٹ وانٹڈ ملزم عابد تاحال مفرور ہے۔ عابد اب تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ کیس کا شریک ملزم شفقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کیا، دوسرا بھی جلد گرفتار ہوگا۔ اور الحمدللہ جو ایک کلپریٹ ہے اس کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، اور دوسرے کو بھی انشاءاللہ بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ ابھی آپ کو خبر دیں، کراچی میں مبینہ خودکشی کیس میں ڈاکٹر مہا شاہ کے والد نے میڈیکل بورڈ کے لیے کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے ڈاکٹر مہا شاہ کے واقعے کو خودکشی قرار دیا، شواہد بھی خودکشی کے مطابق جمع کیے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ غلط ہے، ڈاکٹر مہا کی قبر کشائی، پوسٹ مارٹم اور مزید میڈیکل معائنے کی اجازت دی جائے۔ درخواست پر سماعت 19 ستمبر کو ہوگی۔ کراچی سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے۔ علاقہ ہے گلشن اقبال بلاک 8، جہاں پر تاجر کے بنگلے میں ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے۔ 7 ملزمان بنگلے کی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، یہ اہل خانہ کا موقف ہے۔
मुलजिमान ने बंगले में दाखिल होकर कमरे की लोहे की ग्रिल्स को काटा। मुलजिमान ने अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और लूटमार की। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। तलहा, पुलिस हुकाम का क्या बताना है आपको? 2 रोज पहले वाकया हुआ है और सुबह 3 से 4 बजे ज़ाहिर है जब लोग सो रहे होते हैं तो उसमें ये 7 मुलजमान थे जो कि वाइट क्रूला गैंग है, ये आए हैं, ये दीवारें कूद के फलान के घर में दाखिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ग्रिल्स लगाई हुई थी अपने लोहे की, लेकिन इन्होंने ग्रिल्स को काटा है, अपने साथ कटर लाए थे, उन ग्रिल्स को काटा है, काट के अंदर दाखिल हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे जो रकम थी, जो कि मुल्की करेंसी थी, पाकिस्तानी करेंसी, गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन, इसके अलावा तलाई जेवरात सारे उन्होंने लूटे। अहले खाना को यरगमाल बनाया था और उनको रस्सियों से बांधा था कुछ इत्तलात के मुताबिक। उसके बाद मुलजमान ने बासानी वारदात की है और वारदात करके फरार हो गए हैं। ये बड़ी मायूब बात है। तलहा हाशमी जो तफसीलात बता रहे हैं कि लोहे की ग्रिल्स जो कि खिड़कियों दरवाजों पे लगी होती है वो काट कर मुलजिमान अंदर घर में घुसे। बहुत शुक्रिया तलहा। क्वेटा से खबर शामिल करेंगे जिसके स्मंगली रोड पर घर में 3 साल के बच्चे साद शाह के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी अफसर फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम के हमरा बच्चे के घर पहुंचे हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सलमान अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, तहकीकात से मुताल्लिक आगाह कीजिए। जी, तहकीकात के हवाले से ये है कि बच्चे के घर पे जहाँ पे वाकया वकूफ पजीर हुआ था वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम पहुंची हुई है। एरिया को मुकम्मल तौर पे जो घर है उसे येलो टेप लगा के सील किया गया है और वहाँ से फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम थी उसने 3 लोगों के बयानात, जिसमें बच्चे का वालिद भी शामिल है, उसमें 3 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। मौके से कुछ शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अतराफ में एरिया थी वहाँ पे अतराफ के एरिया को भी जाके उन्होंने देखा है। वो मुकम्मल तौर पे छानबीन के बाद वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ताहम अभी तक उन्होंने कहा कि जो मुलजिमा इसमें गिरफ्तार है उसकी जानिब से मुसलसल इनकार किया जा रहा है कि उसने बच्चे को कत्ल नहीं किया। जी सलमान अशरफ, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची में सिविक सेंटर में गुज़श्ता रोज होने वाली फायरिंग की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वसीम रजा को सीने में 2 गोलियां लगी, वसीम उस्मानी को सीने में 1 गोली लगी, जबकि मुलजिम हफीज ने खुद को गोली मारकर जख्मी किया। वाकये की जगह से मिलने वाले पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मुलजिम हफीज के बयान की रोशनी में मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम हफीज की रिटायरमेंट में चंद माह बाकी रह गए हैं। आगाह करें आपको, जहलुम में ट्यूशन सेंटर में बच्चियों पर तशद्दुद का मामला सामने आने के बाद बच्चियों के वालिद जुल्फिकार अहमद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद टीचर को गिरफ्तार भी कर लिया है। बच्चियों के तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। विफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की है। मुलाकात के मौके पर अली जैदी का कहना था कि चीनी सफ़ीर ने अपने क़याम के दौरान अपनी सिफारती जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दी। चीनी सफ़ीर ने वज़ारत समंदरी उमूर की गवादर मुआहदे की मंजूरी के लिए कोशिशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत में चीन पाकिस्तान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होने का खैर मकदम किया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास हुआ है। इजलास में मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती का मामला ज़ेर गौर आया। CCPO लाहौर उमर शेख इंसानी हुकूक कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए, जिस पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। CCPO लाहौर उमर शेख इंसानी हुकूक कमेटी इजलास में शरीक ही नहीं हुए, जिस पर कमेटी ने बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन कमेटी मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि क्या CCPO लाहौर आसमान से उतरे हैं कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अव्वलीन तरजीह है कि ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी की तरफ लेकर जाएं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद ने मजीद कहा कि कुछ लोग इंसानी हुकूक की बातें करते हैं, दरिंदों के हुकूक कहां से आ गए। बोले वजीर आजम का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ज्यादती करने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। फैसल जावेद ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी पर भी तनकीद की। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा कि फवाद रिसर्च का दायरा बढ़ाएं और देखें जहां सख्त सजाएं हैं वहां ज्यादती के वाकयात कम होते हैं।
اور اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ سوئی صدرن کی کے الیکٹرک کو گیس سپلائی میں اچانک کمی سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے. کے الیکٹرک فرنس آئل سے بجلی پیداوار پوری کرنے میں ناکام. ذرائع کا بتانا ہے کہ فرنس آئل سے چلنے والے پلانٹ سے بجلی پیدا نہیں کی جا رہی. بجلی بنانے کے لیے صرف گیس سے چلنے والے یونٹس چل رہے ہیں. غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے. صارفین یہ شکوہ کر رہے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے. سوئی صدرن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گیس فیلڈ سے 100 ملین مکعب فٹ گیس میں کمی آئی ہے. بجلی کی قیمت بڑھانے سے متعلق کے الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا میں سماعت ہوئی. نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کے اثرات تو نظر نہیں آ رہے. بارشوں میں بہت لوڈ شیڈنگ کی گئی. کے الیکٹرک حکام نے کہا کہ ہم نے نیپرا اہداف کے مقابلے میں زیادہ سرمایہ کاری کی ہے. چیئرمین نیپرا نے کہا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے جتنا کچھ بتا رہی ہے نظر تو کچھ نہیں آ رہا. صارفین بھی کے الیکٹرک سے مطمئن نہیں. اعلیٰ عدالت بھی مطمئن نہیں. کہ الیکٹرک کی باتیں سن کر سرمایہ کاری کے نام پر صارفین پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے. پارٹی کا اتفاق ہے کہ نواز شریف علاج کروا کر واپس آئیں. عدلیہ بحالی کے لیے ہم نے تحریک بھی چلائی اور اس کے تقدس کے لیے ہم وقت تیار ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حمزہ کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود حکومت بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. دوسری جانب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی. نیب عدالت نے شہباز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں. جسٹس سردار احمد نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے. ان کے وکلاء نے بتایا کہ اعظم نذیر تارڑ اور طاہر نصر اللہ وڑائچ پاکستان بار کونسل کی میٹنگ میں ہیں. شہباز شریف بھی اسمبلی سیشن میں مصروف ہیں. استدعا ہے کہ عدالت 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کر دے. عدالت نے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں توثیق کرتے ہوئے سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی. سماعت سے قبل میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے. بہتر ہوتے ہی واپس آئیں گے. حمزہ شہباز کی طبیعت خراب ہے اور حکومت کی بے حسی ہے کہ انہیں بہتر علاج کی سہولت نہیں مل رہی. اعظم ملک، جیو نیوز، لاہور. وزیر اعظم عمران خان نے ڈومیسٹک کرکٹ سے متعلق سابق اور موجودہ کپتان کی تجویز قبول نہیں کی. عمران خان کہتے ہیں کہ مصباح الحق، محمد حفیظ اور اظہر علی کو بڑی مشکل سے سمجھایا ہے کہ نئے نظام سے تبدیلیاں نظر آئیں گی. کسی بھی نئے سسٹم کے آغاز میں مشکلات آتی ہیں. ہماری ٹیلنٹ میں تو جو بھی کرکٹ سمجھتا ہے وہ جب پاکستان کرکٹ کو دیکھتا ہے اس کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ اس ٹیم میں بہت ٹیلنٹ ہے. لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی. اور میں پی سی بی چیئرمین آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ میں ویسے 40 سال سے لگا ہوا تھا کہنے کے لیے اور میں نے فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ کبھی مجھے پاور ملی تھی سسٹم چینج کروں گا. اور میں نے بڑی مشکلوں سے سمجھایا ابھی حفیظ کو اور مصباح کو اور اظہر کو کہ یہ سسٹم جو اب ہم لے کے آئے ہیں تھوڑا سا ٹیتھنگ پرابلم ہر سسٹم میں آتی ہے. جب بھی آپ چینج کرتے ہیں، ریفارمز جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر پرابلمز آتے ہیں کیونکہ ایک نیا سسٹم آپ لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو اب آپ کا سسٹم آیا ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے، را ٹیلنٹ ہے اس ملک میں، جس طرح جیسے جیسے وہ پالش ہوتا رہے گا، میری یہ ایمبیشن خواب ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ جو اگلا ورلڈ کپ آئے گا تو اس کے اندر پاکستان کا ٹیلنٹ ساری دنیا سے بہتر نظر آئے گا اور پاکستان کی ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم بنے گی.